بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، آج ہم موجود ہیں ڈینٹل کے بہت معروف ڈاکٹر ہیں ان کے پاس. اصل میں اس ویڈیو کا مقصد یہ ہے کہ گزشتہ ہفتے ہم نے ایک ویڈیو بنائی تھی کہ اب جو ہے ایک انجیکشن لگے گا اور آپ کے جو دانت ہیں وہ ری گرو کرنا شروع کر دیں گے قدرتی طور پر. تو بہت زیادہ پسند کی گئی، لوگوں نے بہت زیادہ، تقریباً وہ مختلف چینلز کے اوپر 20 ملین کے قریب چل چکی ہے، بہت وائرل ہوئی. لیکن اس کے اوپر پھر ظاہر ہے کچھ پڑھے لکھے لوگ بھی ہوتے ہیں، کچھ بیچ میں دوسرے لوگ بھی ہوتے ہیں جنہوں نے ریسرچ نہیں کی ہوتی تو وہ تنقید کرتے ہیں. تو اس کے اوپر اپریشیٹ تو بہت زیادہ کیا گیا اس ریسرچ کو، لیکن کچھ لوگوں نے اس کو تنقید کا نشانہ بھی بنایا کہ نہیں جی یہ تو ابھی جھوٹ ہے اور سارا کچھ بھی نہیں ہے. اس کے اوپر میں یہ سمجھتا ہوں تھوڑی تحقیق کر لینی چاہیے تھی، پھر اس کے بعد بات کرتے. تو آج اسی حوالے سے ہم ڈاکٹر صاحب ہیں ان کے پاس یہاں پہ آئے ہیں، ڈاکٹر معیز صاحب کے پاس. ان سے ہم جانیں گے کہ یہ ریسرچ کیا واقعی ٹھیک ہے یا فیک ہے یا وائرل ہائپ تھی، کیا تھا. ڈاکٹر صاحب کا تعارف ڈاکٹر صاحب کی زبانی جان لیتے ہیں تاکہ ہمیں پتہ ہو کہ ہم کسی ایتھینٹک بندے سے بات کر رہے ہیں. میرا نام ڈاکٹر معیز ہے. میں پیشہ کا ڈینٹل سرجن ہوں اور اسپیشلائزیشن ہے میری منہ چہرہ جبڑا سرجری میں، اورل اینڈ میگزیلوفیشل سرجری. ڈینٹل امپلانٹولوجی میں میری اسپیشلٹی ہے. ابتدائی تعلیم میری امریکہ سے ہے، یونائٹڈ اسٹیٹ سے. اس کے بعد لاہور سے میری گریجویشن ہے اور لاہور سے ہی میری پوسٹ گریجویشن ہے. میں ریسرچر بھی ہوں، ڈینٹل ریسرچر. میری 4 سے 5 ریسرچز ہیں جو کہ پبلش ہوئی ہیں نیشنل اور انٹرنیشنل جرنلز میں. تقریباً 9 سے 10 سال کا میرا کلینکل ایکسپیرینس ہے. ٹھیک ہے، تھینک یو ویری مچ ڈاکٹر صاحب. ابھی ہم چلتے ہیں اپنی آج کی ویڈیو کا جو ہمارا موضوع ہے اس کی طرف، اور ڈاکٹر صاحب سے ہم بات کرتے ہیں. جاپان کی ریسرچ ہے، اس کے مطابق یہ کہ ایسا انجیکشن تیار ہو چکا ہے جو آپ لگوائیں گے تو آپ کے جو دانت ہیں گر چکے ہیں تو وہ ری گرو قدرتی طور پہ کرنا شروع کر دیں گے. کیا یہ سچ ہے، جھوٹ ہے، یہ ریسرچ کیا ہے؟ نہیں، بالکل ریسرچ تو درست ہے. جاپان کی کیوٹو یونیورسٹی کے اندر یہ ریسرچ چل رہی ہے. ایون اس کی ہیومن ٹرائلز چل رہے ہیں. ریسرچ میں بالکل یہی جیسا آپ نے بتایا، تھوڑا سا اوور سمپلیفائڈ ورژن ہے یہ، لیکن یہ ایسا ہی ہے کہ جن کے دانت نہیں ہوں گے تو ان کو انجیکشن لگے گا اور ان کے جو ڈورمنٹ ٹوتھ بڈ ہوں گے، دانتوں کی جو بڈز ہوتی ہیں بیسیکلی، وہ ایکٹیویٹ ہو جائیں گی اور وہ دانت ری گرو کر جائیں گے. بہت سمپل ہے کہنے میں، اصل میں بہت زیادہ کمپلیکیٹڈ ہے اس سے، لیکن بالکل سچ ہے. یہ اسٹڈی جو ہے یہ ڈاکٹر صاحب یہ اسٹڈی کس مرحلے پہ ہے اس وقت؟ اگر آپ دیکھیں کیا اس کے پہلے ایکسپیریمنٹ کو جانوروں پہ ہو چکے ہیں یا ابھی کس مرحلے پہ آپ اس کو دیکھ رہے ہیں؟ نہیں بالکل، یہ جو ہے اب ہیومن ٹرائلز پہ چل رہی ہے کیونکہ اس کے اینیمل ٹرائلز جو ہے وہ سکسیزفل آئے ہیں. اچھا، سکسیزفل آئے ہیں. ریٹس پہ ان کے ٹرائلز ہوئے ہیں تو اس کے بعد واقعی ریٹس میں جو ہے وہ دانت گرو کیے ہیں. اس کے بعد اب ہیومن ٹرائلز شروع ہو گئے. ہیومن ٹرائلز میں بیسیکلی وہ ریسرچ کے اس میں نا اسٹیپس ہوتے ہیں. پہلا اسٹیپ ہوتا ہے ڈرگ کی سیفٹی کو دیکھنا. تو ہیومن ٹرائلز میں ان کی سیفٹی والا جو مرحلہ ہے وہ ہمارا پاس ہو چکا ہے. اب ہمارا مرحلہ ہے ایفیکیسی والا، کہ کتنا افیکٹ آتا ہے اس ڈرگ کا. وہ اس ٹائم جاپان کے اندر بچوں میں، خاص طور پہ بچے جن کے دانت نہیں ٹائم پہ آ رہے ہوتے، ان میں یہ جو ہے نا انٹروڈیوس کی گئی ہے اور اس پہ اسٹڈی ہو رہی ہے. لیکن اس ٹائم سیفٹی اس کی اسٹیبلش ہو گئی ہے. ابھی اس کی ایفیکیسی جو کہتے ہیں کہ کتنا افیکٹ ہے اس کا، اور اس کی ڈوزیج وغیرہ، ان ساری چیزوں پہ اسٹڈی. تو ڈاکٹر صاحب کتنا فرق پڑے گا؟ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کیا ایک بہت بڑا انقلاب ہے یہ ڈینٹل کی دنیا میں؟ بالکل بالکل، اٹس ریولیوشنری ڈینٹسٹری وائز اور ریجنریٹو ڈینٹسٹری میں. واقعی ایک بہت بڑا اسٹیپ ہے اور بریک تھرو آپ اسے کہہ سکتے ہیں. سائنٹیفک بریک تھرو ہے باقاعدہ ہماری فیلڈ میں، کیونکہ اس سے پہلے ریجنریٹو ڈینٹسٹری واز اے فینٹیسی. لگتا تھا کہ وہ ایک امپاسبل چیز ہے جو کہ اچیو نہیں ہو سکتی، لیکن اب یہ اچیو ہونے کے قریب ہے. اینیملز میں ہم نے اچیو کر لیا ہے اور ہیومنز میں اچیو کرنے میں کچھ اسٹڈیز، کچھ ایکسپیریمنٹس، کچھ بس مرحلے رہ گئے ہیں، جس کے بعد میرا خیال ہے کہ 5 نہیں تو 10 سال کے اندر یہ کمرشلی اویلیبل پروڈکٹ. اچھا، یعنی کہ یہ جو جاپان کے ڈاکٹر ہیں اور فیوکائی یونیورسٹی ہے، اس کا مطلب یہ بہت عرصہ سے یہ ریسرچ کر رہے تھے جو اب کامیابی کی طرف ختم ہونے والی، کمپلیٹ ہونے والی ہے. بالکل، ریجنریٹو ڈینٹسٹری تو ایک بہت لمبے عرصے سے چل رہی ہے. 20 سے 25 سال پرانے پہلے سے یہی کوشش چل رہی ہے کہ کسی طرح دانتوں کو دوبارہ ہوگنا. لیکن ریسنٹلی جو یہ والی اسٹڈی ہے اس کو ابھی 7 سے 8 سال ہوئے ہیں، اور یہ چونکہ ایک میجر بریک تھرو تھا. نئی ڈسکوریز ہوئی ہیں جن کی بیس پہ نئے ایکسپیریمنٹ ہوئے ہیں، جس کی بیس پہ یہ ساری چیزیں ایک نئی سامنے آئی ہیں. اور اچھا ڈاکٹر صاحب، اس میں ایک اور چھوٹی سی چیز پہ کنفیوز ہوں. ہمارے لوگوں کو ہمیں بتانا چاہیے کہ ظاہر ہے لوگوں کے لیے بہت بڑی ایک یہ انقلابی صورتحال پیدا ہو جائے گی اور لوگوں کے لیے سہولت ہو جائے گی. وہ انجیکشن لگائیں گے اور آپ کے ری گرو کرنا شروع کر دیں گے ٹیتھ. لیکن اس میں میرے جو ایک عام کامن مین کے طور پہ میرے ذہن کے اندر چیز آ رہی تھی کہ اگر جب آپ انجیکشن لگائیں گے تو یہ نہ ہو کہ کہیں دانت بہت لمبے ہو کے باہر نکلنا شروع ہو جائیں، کچھ اس طرح کا پروسیجر بن جائے. نہیں اس کی کس طرح سے دیکھیں گے پھر؟ نہیں، میڈیکل ریسرچ کا یہی ہے کہ چیز تب تک مارکیٹ میں نہیں آتی جب تک یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ سارے کنسرنس جو ہیں وہ ایڈریس نہ ہو جائیں. صحیح، بالکل ایسا ہی ہے. ابھی اس ٹائم جو ہے وہ جو ڈرگ کا ٹرائل چل رہا ہے اس میں یہ چیز کنٹرول میں نہیں آ رہی.
کبھی دانت جس جگہ پہ نکالنا چاہ رہے ہیں وہاں سے نہیں نکل کے دوسری جگہ پہ آ رہا ہے, کہاں پہ ایک دانت نکالنا چاہ رہے ہیں وہاں پہ 2 دانت آ رہے ہیں. اس چیز کو, یہ چیزیں ہوتی ہیں فائن ٹیون ہو جاتی ہیں ڈرگ کی ڈوزیج کے ساتھ, اس کے ساتھ ڈفرینٹ کمپاؤنڈ مکس کر کے یہ چیزیں فائن ٹیون ہو جاتی ہیں, لیکن اس میں یہ ہے کہ ٹائم لگتا ہے تھوڑا سا. ٹھیک ہے, لیکن اب یہ آپ نے اسٹیبلش کر دیا کہ ہاں دانت ریگرو ہو سکتے ہیں, اس کے بعد فائن ٹیون کرنا کہ کہاں ریگرو ہوگا, کتنا ریگرو ہو گیا, یہ صرف جو ہے نا وقت کی بات ہے کہ یہ یعنی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ریسرچ کمپلیٹ ہے اور یہ ری گرو کرنا بھی شروع کر دیں گے, صرف اب ڈوز کا جو ہے وہ انتظار کیا جا رہا ہے کتنی ڈوز ہوگی. اور بالکل ایسا ہی ہے, ہاں یہی فائن ٹیوننگ رہ گئی کہ کتنی ڈوز کے لوکیشن پہ انجیکٹ کرنی ہے, اس کے ساتھ کون سے کمپاؤنڈ مکس کرنے, تھوڑی سی یہ فائنل جو مرحلات آپ کہہ لیں کہ وہ چل رہے ہیں کہ بس فائن ٹیوننگ چل رہی ہے. جی بہت شکریہ ڈاکٹر معیز صاحب, آپ نے ہمیں بہت اچھا بریف کیا ہے. جی ناظرین, ڈاکٹر معیز نے تو اپنا موقف اس بارے میں ہمیں پیش کیا. ابھی ڈاکٹر گلزیب یہاں پر ہمارے ساتھ موجود ہیں. جب ہم یہ ساری ریسرچ کے بارے میں گفتگو کر رہے تھے آف دا کیمرہ, تو انہوں نے بھی ہمیں بہت اچھی باتیں بتائیں. وہ بتا رہے تھے کہ ری جنریٹنگ جو ہے ان کی ٹیتھ کی, وہ یہاں پاکستان کے اندر بھی ریسرچ ہو رہی ہے. تو یہ ریسرچ کیا ہے اور جو یہ انجیکشن ہے اس سے آپس میں کیسے ریلیٹ کرتی ہے, تو یہ ہم جانیں گے ڈاکٹر گلزیب سے. میں چاہوں گا کہ ڈاکٹر گلزیب پہلے تھوڑا سا تعارف کروا دیں اور اس کے بارے میں, اس ریسرچ کے بارے میں ہمیں کچھ بتائیں. السلام علیکم جی, میرا نام ڈاکٹر گلزیب درانی ہے. میں ڈینٹسٹری لگ بھگ کوئی 7-8 سال سے پریکٹس کر رہا ہوں, اور ساتھ ہی میں نے ماسٹرز کیا ہوا ہے لم سے, لاہور یونیورسٹی آف مینجمنٹ سائنسز, ہیلتھ کیئر مینجمنٹ اینڈ انوویشن میں. جس ریسرچ کے بارے میں ڈاکٹر معیز نے ذکر کیا, جو آپ نے بتایا, جی بالکل ایک بڑی ایڈوانسمنٹ ہے ڈینٹسٹری کی فیلڈ میں. اور سب سے انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ جیسے جیسے ڈینٹسٹری گرو کر رہی ہے, پاکستان میں آغا خان یونیورسٹی ریجنریٹیو ڈینٹسٹری میں بھی ریسرچ ان کی سٹارٹ ہو گئی ہے, اور جس میں انہوں نے پی ایچ ڈی سٹارٹ کر دی ہے. تو امید ہے کہ جس طرح آگے دنیا ترقی کر رہی ہے, پاکستان بھی اسپیشلی ڈینٹسٹری میں آگے, پاکستان کے اچھی انسٹیٹیوٹس اپنا نام لے کر جائیں. جی ڈاکٹر گلزیب, یہ بتائیے گا کہ یہ جو پاکستان کے اندر ریسرچ ہو رہی ہے, اس ریسرچ میں کیا دانت کس طرح سے دوبارہ گرو کریں گے یا دوبارہ اگنا شروع ہو جائیں گے, یا کس طرح سے جو ری جنریٹنگ کس طرح سے ہوگی؟ جی بالکل, ریسرچ کا نام ہم اس کو کہتے ہیں ری جنریٹیو ڈینٹسٹری, جو کہ جہاں میں نے لاسٹ دیکھا تھا وہ کنگس کالج لنڈن میں بھی تھا, اور اب ریسنٹلی آغا خان یونیورسٹی نے بھی سٹارٹ کر دیا ہے. ریجنریٹیو ڈینٹسٹری بیسکلی ہوتی کیا ہے, جو ابھی آپ کی باڈی میں دانتوں میں جو سٹیم سیلز ہیں ان کی واپس ری گروتھ کے لیے ہم یہ یوز کرتے ہیں. تو یہ ریسرچ پاکستان میں بھی الحمدللہ سٹارٹ ہو گئی ہے, اور امید ہے یہ باقی شہروں میں بھی سٹارٹ ہو جائے گی. جی ڈاکٹر صاحب, یہ تو ساری ٹیکنیکل ٹرمز ہیں جو آپ بتا رہے ہیں, شاید میرے جیسا بھی پڑھا لکھا بندہ اس کو نہ سمجھ سکے, تو کیا آپ تھوڑا آسان کر دیں گے جو ایک ہمارا عام پاکستانی ہے وہ بھی جان سکے کہ جنریٹنگ جو ہے, جنریٹیو یا جنریٹنگ جو بھی اس کو آپ بول رہے ہیں, تو یہ کیا ہے بنیادی طور پہ, کس طرح سے یہ سارا پروسیجر ہوگا؟ دانتوں میں جو ٹیشوز ہوتے ہیں وہ اگر ڈیمیج ہو جائیں یا وہ خراب ہو جائیں کسی بھی وجہ سے, تو اس کی ری گروتھ کے لیے ہم لوگ ان کا سٹیم سیل لیتے ہیں اور اس کی ری گروتھ کرتے ہیں. تو یہ اس کے لیے فائدہ مند ہوگا, یہ اسپیشلی جو سینئر پیشنٹس ہیں یا جن کو کوئی دانتوں کا گمس کا ایشو سٹارٹ ہوتا ہے. جی بہت شکریہ ڈاکٹر گلزیب ہمارے ساتھ تھے, ڈاکٹر معیز ہمارے ساتھ تھے. تو ناظرین بس یہاں پہ اپنی ویڈیو کا اختتام کریں گے. میں صرف یہ کہنا چاہوں گا, کسی بھی چیز کے اوپر اعتراض کرنا آپ کا حق ہے, لیکن بہتر یہ ہے کہ اب تو ٹیکنالوجی کا دور ہے, اے آئی کا دور ہے, تھوڑی سی ریسرچ کر لیا کریں کسی بھی چیز کو ریجیکٹ کرنے کے لیے. خاص طور پر دونوں ڈاکٹر صاحبان نے بھی سچ ثابت کر دی ہے کہ ایک انجیکشن بالکل مراحل میں آخری اپنے تکمیل کے, وہ انجیکشن آپ کو لگے گا اور اس انجیکشن سے آپ کے قدرتی دانت جو ہے وہ اگنا شروع ہو جائیں گے. یہ ویڈیو بنانے کا مقصد ہی یہ تھا کہ وہ لوگ جو ہمارے اوپر اعتراض کر رہے تھے کہ جی آپ کی ریسرچ ٹھیک نہیں ہے, جھوٹ ہے, ان لوگوں کو ہم ڈاکٹر کا ورژن بتا سکیں کہ ڈاکٹر کیا کہتے ہیں. ڈاکٹروں نے ہماری ریسرچ کو بالکل ٹھیک ثابت کر دیا ہے. اگلی ویڈیو میں ہم دوبارہ سے آپ سے ملیں گے, تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیں. اللہ حافظ.